ہم وہاں آ گئے ہیں جہاں اگر احتجاج ہوتا ہے سب سے پہلے کنٹینر لگا کے ملک بند کر دیتے ہیں، پھر آنسو گیسیں چلتی ہیں، پھر فائرنگ ہوتی ہے، پھر لوگوں کو بھگایا جاتا ہے، انٹرنیٹ بند ہوتے ہیں، فائر والز لگائی جاتی ہیں، اور اب تو قانون سازی شروع ہو گئی فیک نیوز 5 سال اندر. اور فیک نیوز کی ڈیفینیشن جو ہم کریں گے وہ یہ ہوگی کہ اگر آپ نے غلط خبر دے دی تو وہ آپ فالس نیوز، غلط خبر. فیک نیوز کی ڈیفینیشن ہوئی بھی ہے. فیک نیوز یہ نہیں ہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ ایسا ہوا اور اصل میں خبر غلط ہوئی. یہ تو ہوتا ہے دنیا میں، آپ خبر دیتے ہیں غلط بھی ہو جاتی ہے. سو اب ہر وہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے جس سے بس اس کو آگے بند باندھ دیا جائے سیاست کے. کیا یہ ایسے ہی دیکھ نظر آ رہا ہے زبیر صاحب آپ کو؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی پاکستان جس سٹیج پر اس وقت آ چکا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم جو اتحادی پارٹیز ہیں، انہوں نے ظاہر سی بات ہے رول کرنا ہے، اور ان کا ایک کامن کاز ہے، اور وہ کامن کاز یہ ہے کہ کامن اینیمی ہے، اینیمی سٹیٹس دیتی ہے، وہ پی ٹی آئی ہے. اب پی ٹی آئی نے جو اپنے دور میں کیا تھا میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، یا مجھے یہ بھی کوسچن مارک ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر دوبارہ موقع ملے گا تو وہ جینوئن سوال ہیں کہ کیا انہوں نے کیا سیکھا ہے اپنے بالکل آپ سے دور اتفاق کرتا ہوں. حکومت میں جو انہوں نے کیا تھا. کیا دوبارہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیں گے؟ کیا دوبارہ اپنے بدلے لینے شروع کر دیں گے؟ کیا جس طرح اس وقت کہا جاتا تھا میں یہ کر دوں گا؟ یہ بالکل جینوئن سوال ہے. اس کا جواب تو اب ملے گا جب اگر ان کی حکومت ہے. لیکن اس کو آگے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے آپ اس بنیاد پر کہ جی وہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان فیسزم کر رہا تھا اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس سے بھی 3 گنا یا 10 گنا جا کے زیادہ فیسز بننے کی ضرورت ہے تاکہ فار آل ٹائمز ٹو کم آپ اس کو ختم کر دیں. پرابلم یہاں پی ٹی آئی کا دوسرا ہے. پی ٹی آئی از دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی. جب آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو دہشت گردوں کو ختم کرتے ہیں، جو انہوں نے کہا، بٹ دہشت گرد ہیں کون؟ سب سے زیادہ پنجاب میں مڈل اربن کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ سب سے زیادہ مہاجروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ پختونوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ اپر جو سب سے لبرل ماڈرن کراؤڈ ہے پاکستان کا اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ جو سب سے نیچے کا سٹرکچر میں جو لوگ ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا سب کو ختم کر دیں گے؟ مطلب میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک ہے کہ وہ ان تمام سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو سوچنے کی تو بات یہ ہے کہ آپ ان کو ختم کیسے کریں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو آپ اس طرح سے کوئی ایسا اکنامک فارمولا لے کے آئیں کہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں اور تمام لوگ پی ٹی آئی کو بھول کے پی ایم ایل این کی طرف دیکھنے لگ جائیں. اور ویسا تو کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. اور وہ اگر ہو بھی جائے تو اس کی بھی ایک ایگزامپل ہے. ایوب خان کے زمانے میں بڑی اکنامک ترقی ہوئی تھی، اس میں کوئی کسی کو شک ہے کہ اس 10 سالہ دور میں، لیکن اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ ڈیزاسٹر تھا. پاکستان ٹوٹ گیا. وہی ایوب خان جو کہ اتنی اکنامک ترقی کر رہا تھا. کیونکہ جب تک آپ وہ پولیٹیکل رائٹس نہیں دیں گے، فنڈامنٹل رائٹس نہیں دیں گے جس کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا تھا. کبھی یہ نعرہ تو نہیں لگا تھا پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کہ جی ہمیں اگر کوئی سیکھنے والا ہو زبیر صاحب، کوئی سیکھنے والا ہو تو پچھلے 10 سال 15 سال کی پالیٹکس سے یہ سیکھ سکتا ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں. اب وہ 2002 والے لوگ نہیں ہیں کہ آپ اگر کاف لیگ کھڑی کر دیں گے تو کاف کو ووٹ ڈال دیں گے. آپ کوئی مخالف کھڑا کر دیں گے وہ کہیں گے اور جی ساری طاقت ادھر دیکھ رہی ہے تو ہم بھی ادھر ہی دیکھ لیں، ہم اسی کو ووٹ ڈال دیں. اب ایسا نہیں ہے.